بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فرعون مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالیشان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل کے طبیسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ 1907 میں جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک لمبے وقت کے کھارے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب ہندسہ لاشوں جو 1912 میں لکھی، اس میں لکھا ہے۔ اس کا کہنا، بھلے فرعون کی لاش بہت ہی پوسیدہ اور شکستہ ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہروں کے مکمل تفسیر کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کے لیے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کے سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سے قیمتی چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات، جس کی پیشن گوئی قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اب تھوڑا اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر کے 3000 سال تک حکومت کی، اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت 1 صدی تک رہی، جس میں یہ ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے فرعون کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ فرعون کی حکومت بہت لمبے عرصے تک تھا۔ یہ بادشاہ سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین تھے، اور خدمت کے لیے لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں نے اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے، اور آخری فرعون نے بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا اور آج تک دولت کے نشے میں
چور لوگوں کے لیے ایک سبق بنا دیا گیا۔